السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع وضو کا بیان۔ وضو کی بیان کا باب نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13، حدیث نمبر 118، 119، 120 اور 121 اور 122 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے، اور جس شخص نے 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی، عورتوں کا پاخانہ کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے اور پانی سے استنجا کرنا بھی سنت ہے، اور استنجا خانہ میں جانے کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ یا برچھی بھی لے جانا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 9، حدیث نمبر 118، پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پشت کرے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، ان ممالک میں جہاں قبلی مغربی سمت پڑتا ہے، یعنی شمالن جنوبن کیا جائے۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 119، جس شخص نے 2 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جب تم اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف، مگر میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ کیے ہوئے دیکھا۔ باب نمبر 11، حدیث نمبر 120، عورتوں کا پاخانہ کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات کو جب پاخانہ کے لیے گھر سے باہر جاتی تھیں تو مناسیہ کی طرف نکل جاتی تھیں، اور مناسیہ کے معنی ہیں فراغ، ٹیلا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کرتے تھے۔ تو ایک شب عشاء کے وقت ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی باہر نکلی اور وہ دراز قد عورت تھی، تو انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے محض اس خواہش کے پردہ کا حکم نازل ہو جائے پکارا کہ آگاہ رہو، اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ باب نمبر 12، حدیث نمبر 121، پانی سے استنجا کرنا بھی سنت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک اور لڑکا دونوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک ظرف برتن ہوتا تھا۔ باب نمبر 13، حدیث نمبر 122، استنجا خانہ میں جانے کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ یا برچھی بھی لے جانا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کا ایک ظرف اور چھوٹا نیزہ اٹھا لیتے، پانی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استنجا فرماتے تھے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کی بیان کا باب نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18، حدیث نمبر 123، 124، 125، 126 اور 127 بیان کی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، دھیلوں سے استنجا کرنا بھی مسنون ہے، گوبر سے استنجے کی بھی ممانعت ہے، وضو میں اعضاء کا ایک مرتبہ دھونا، وضو میں اعضاء کا 2 مرتبہ دھونا بھی آیا ہے۔ اور پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔